بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے جتنے دوست احباب میرے اس چینل کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ہمیشہ سلامت رکھے اور ان کے بچوں کو سلامت رکھے۔ تو میری پہلی ویڈیو جو ولی کامل حق خطیب دامت برکاتہ عالیہ قدسیہ کے بارے میں اور دوسری بھی، اور آج جو ہے بالکل مختصر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی دعا جو ہے یہ اللہ والوں کے پاس جا کر ان سے مانگنا اور ان سے دعائیں کروانا جو ہے یہ اولیاء اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا جو ہے یہ عمل رہا ہے کہ ان کے استانوں پہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے استانوں پہ لوگ جاتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں شفا یاب ہوتے تھے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہماری آج گفتگو ہوگی۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے مسئلہ شروع کریں، موضوع شروع کریں، جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کر لیں، اور لائک نہیں کیا تو لائک کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی شرعی ویڈیو مع دلائل اب تک پہنچ سکے اور تاکہ ہم سب کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ یہ جو استانوں پر، بزرگوں کے استانوں پر رش لگا رہتا ہے، خواہ وہ حیات ہوں ظاہری طور پر یا اس دنیا سے پردہ کر گئے، جیسے مزارات اولیاء، مزارات انبیاء، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں اگر وہ زمین کے اوپر رہیں تو تب بھی ان کے استانوں پر میلہ لگا رہتا ہے، اگر اس دنیا سے وہ پردہ کر جائے تو تب بھی ان کے استانوں پر میلہ لگا رہتا ہے۔ تو میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اولیاء اللہ کے استانے کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتے، کیونکہ دنیا جو ہے جو قائم ہے اللہ کے ولیوں کے قدموں کے صدقے، ولیوں کے صدقے قائم ہے۔ کسی نہ کسی جو بھی شاعر ہے، گاؤں ہے، کہیں کوئی قطب موجود ہوگا، کہیں کوئی ابدال موجود ہوگا، کہیں کوئی غوث موجود ہوگا، کہیں کوئی اوتاد موجود ہوگا، تو جو ولیوں کی اقسام ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی علاقے میں موجود ہوگا، جس کی وجہ سے وہ علاقہ، وہ تحصیل، وہ ضلع، وہ شہر چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان مجید میں ارشاد فرمایا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم کہ تم اپنے رب کو پکارو، تضرعا وخفیہ گڑ گڑا کر اور آہستہ، گڑ گڑا کر اور آہستہ اپنے رب کو پکارو، وہ پکار سنتا ہے میرے بھائی۔ تو دوسری حدیث میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادت، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں تب بھی وہ عبادت کا مغز ہے، یا اللہ اور اپنے درمیان کسی مقرب بندے کو وسیلہ بنا لیں، اس کا وسیلہ دے دیں، یا اسی بندے کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر، اس کے آستانے پر حاضر ہو کر ان سے دعا کی درخواست کریں، تو اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے اور انہوں نے پھونک مار دی تو ہمارا کام ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس وجہ سے اللہ والوں کے استانے پر جانا چاہیے اور وہاں جا کر دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت ابو عبداللہ مکانسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
کے پاس ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اور کہنے لگی کہ آپ دعا کریں کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، وہ مجھے واپس مل جائے۔ آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو وہ عورت چلی گئی، لیکن اس سے صبر نہ ہوا تو وہ دوسری بار پھر آئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے کامل ولی، اے اللہ کے مقرب بندے، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، میں تڑپتی رہتی ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، کہ میرا بیٹا جہاں بھی ہے اور واپسی آ جائے۔ آپ نے فرمایا اصبری، صبر کر، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ عورت چلی گئی اور پھر تیسری بار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئی، تو آ کر عرض کرنے لگی کہ اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، اب برداشت سے باہر ہے، اب میرا کلیجہ پھٹتا ہے، اب میرا دل پھٹ جائے گا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ اٹھ گئے اللہ کی بارگاہ میں تو میرا بیٹا جہاں بھی ہوگا وہاں سے واپسی آ جائے گا۔ جب ایک ماں کی تڑپ کو آپ نے دیکھا، ایک ماں کے دل کو دیکھا، اور ایک ماں کے جگر کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اسے تڑپتا ہوا دیکھا، تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ فرمایا کہ جاؤ تمہارا بیٹا آ گیا ہے، تمہارا بیٹا آ گیا ہے۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کامل ولی تھے، نبی نہیں تھے، ولی تھے، اور ولی کے آستانے پر یہ عورت گئی ہے۔ اسے یقین تھا کہ ولیوں کے آستانے پہ جا کر اگر انہیں وسیلہ بنایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے زیادہ ان کی سنتا ہے، کہ جن کی راتیں 20 سجدوں میں گزرتی ہیں، جن کے رکوع بھی سجدوں میں گزرتے ہیں، جن کے قیام بھی سجدوں میں کرتے ہیں، راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، اور دن اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزرتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ جب آپ نے فرمایا کہ جاؤ تمہارا کام ہو گیا ہے، تمہارا بیٹا آ گیا ہے، وہ گئی تو اس کا بیٹا گھر آ چکا تھا، تو وہ اپنے بیٹے کو لے کر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ اللہ نے میرا بیٹا مجھے واپسی کر دیا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ آپ نے فرمایا جب کوئی اللہ سے، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جب کوئی اللہ کو اضطرار کی حالت میں پکارتا ہے، دل سے پکارتا ہے، درد دل سے پکارتا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تکلیف اور بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی، یہ بزرگوں کے آستانے پر جانا یہ آج سے نہیں آ رہا، یہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے۔ لوگ تو حضور کے آستانہ اقدس پر آتے تھے اور ہزاروں مرادیں پا کر جاتے تھے۔ اس وجہ سے ولیوں کے اقرار و رسم صاحب، ولیوں کے آستانے پر جانا چاہیے، نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے، وہاں جا کر جو ہے نا کیا نام ہے باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ خالی نہیں ہوتے۔ میں نے کتنی ساری ویڈیو آپ کی بھی دیکھی ہیں اور حق خطیب صاحب کی دیکھی ہیں، جارحانہ عمل، تشدد والا، اور گفتگو آپ کی بغیر تحقیق کے، بغیر دلائل کے، بغیر پروف کے آپ ان کے بارے میں کہتے رہتے ہیں آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، آپ کی شان و شیان کے لائق نہیں ہیں۔ وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں،
تو جس کو میں تو سمجھتا ہوں، آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، سمجھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں اگر ایک بھی بندے کو شفا ہو گئی اور اس کے دل سے دعا نکل گئی، حق خطیب صاحب کا تو کام ہو جائے گا روز قیامت، اس کی بخشش تو پکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تو بخش دے گا۔ لیکن ہمارے ہاتھ میں کیا ہے گا؟ ماں سوا طنز کے، ماں سوا ایک دوسرے پر الزام لگانے کے۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد یدعو اللہ سبحانہ وہو یحبہ، بندہ جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو وہو یحبہ، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ فیقول، اللہ فرماتا ہے یا جبرائیل اخر حاجت عبدی فانی احب ان اسمع صوتہ وان العبد لیدعو اللہ وہو یبغضہ فیقول یا جبرائیل اقض لعبدی حاجتہ فانی اکرہ ان اسمع صوتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اللہ اسے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل کو کہتا ہے اے جبرائیل اخر، صیغہ واحد مذکر فعل امر حاضر معلوم، اخر، اخر یؤخر تأخیرا فهو مؤخر، اخر اے جبرائیل اس کی دعا جو میں نے قبول کرنی ہے اس میں تھوڑا سا تاخیر کر دے۔ یہ جملہ سمجھ آئے؟ یہ جو بندہ حاجت لے کر آیا نا میرے پاس اور مجھے میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، تھوڑا سا اس کی قبولیت میں تاخیر کر دے۔ کیوں؟ فإنی احب ان اسمع صوتہ، مجھے یہ زیادہ عزیز ہے، زیادہ پسند ہے کہ وہ مجھے بار بار پکارے، میں اس کی بار بار آواز سنتا رہوں، وہ مجھے بار بار پکارے، میں اس کی بار بار آواز سنتا رہوں۔ اور فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو اللَّهَ وَهُوَ يُبْغِضُهُ، اور ناپسندیدہ شخص جو اللہ کو ناپسند ہے، جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں تیری نہیں سنتا، اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، تیری دعا کو قبول نہیں کرتا، اللہ فوراً جبریل امین علیہ السلام کو فرماتا ہے اے جبرائیل اقضِ لعبدی، میری بندے کی حاجت کو پورا کر دے۔ کیوں بھائی؟ فإنی اکرہ ان اسمع صوتہ، کہ میں اس اپنے بندے کی آواز کو پسند نہیں کرتا، اس کی آواز مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے بہت ساری نافرمانیاں کی ہیں، اس وجہ سے اس کی حاجت کو پورا کر دو تاکہ یہ چلا جائے۔ اللہ کے ہر کام میں راز ہوتے ہیں میرے بھائی، جب اللہ ہماری نہیں سنتا، وہ سنتا ہے لیکن ہم اس قدر گناہ گار ہیں، اس قدر گناہ گار ہیں جس کی انتہا نہیں ہے۔ جب اللہ والوں کے استانے کے پاس جاتے ہیں تو چھڑا استانوں پہ ہم چلے جائیں، وہ استانے اتنے متبرک ہوتے ہیں، چھڑا وہاں چلے جانا، زبان کو نہ ہلانا، دل میں ارادہ کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی پورا کر لیتا ہے۔ تو اقرار حسن صاحب آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ یہاں لاکھوں کی تعداد میں مجھے ہوتے، یہ سب پاگل ہے، سب عقل سے فارغ ہے، کسی کے پاس علم نہیں ہے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں وہاں، بڑے بڑے انجینئر موجود ہوتے ہیں وہاں، بڑے بڑے وکلاء موجود ہوتے ہیں، بڑے بڑے جج حضرات موجود ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں خواتین موجود ہوتے ہیں، بچے موجود ہوتے ہیں جو ویل چیئر پر چل کر بیٹھ کر آتے ہیں، واپسی جب جاتی ہیں تو چل کر جاتے ہیں، چار پہیوں پہ لٹا کر آتے ہیں تو واپسی وہی چار پہیے اپنے سر پر مریض اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ آپ کو یہ شک نظر نہیں آتی؟ اس لیے اس نظر سے آپ نے محبت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ جو یہودیت کی جو ان کو چیڑ ہے ختم نبوت کے نعرے سے، تو انہوں نے جو ایک سبق پڑھایا ہوا ہے، خدا را اس پر مت چلے۔
آپ سید و آل رسول ہو، آپ کا حق نہیں بنتا۔ اور میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے لیے، ختم نبوت کا کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے، ہر محب رسول نعرہ لگا سکتا ہے، ہر محب رسول آگے دعوت دے سکتا ہے، ہر محب جو الف کو کلی جانتا ہو، جو الف کو کلی جانتا ہو، جس کو لکھنا نہ آتا ہو، جس کو پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی چوراہوں پر جا کر کہہ سکتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میرا نبی اس کا بھیجا ہوا آخری پیغمبر ہے، آخری رسول ہے۔ وہ چوراہوں پہ جا کر کہہ سکتا ہے۔ اس کے لیے نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے، نہ کسی سند کی ضرورت ہے، نہ کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ کسی شیخ کی ضرورت ہے۔ ہر امتی جو اپنے نبی سے عشق رکھنے والا ہے وہ ختم نبوت کا نعرہ لگا سکتا ہے اور لوگوں کو ختم نبوت کی دعوت دے سکتا ہے۔ خطیب صاحب تو پھر بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں، ایک بہت بڑے ولی کامل ہے، اگرچہ ظاہراً آپ کو نظر نہیں آتا علم ان کا، اگرچہ آپ کہتے جی اسے کلمہ نہیں آتا، اگرچہ آپ کہتے ہو اسے جی قرآن نہیں آتا۔ اللہ کے بندے، ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے لیے شرطیں نہیں ہیں، بالکل شرطیں نہیں ہیں۔ آج ہم قدیانیت کو زور دے رہے ہیں، قدیانیت پر، اور ان کو آگے لا رہے ہیں، ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں، میری وجدان کہتی ہے، میری محبت کہتی ہے، حق خطیب صاحب جو یہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں نا، جو رسول اللہ کے نام کا گیت گاتے ہیں، اسی کے صدقے اللہ شفا دے دیتا ہے میرے بھائی۔ آج قوم کا میراثی جسے مسائل کا پتہ نہیں ہے، ڈھونگ رچایا ہوتا ہے اور نقل کر رہا ہوتا ہے، جی وہ حق خطیب بنا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے قرار اور حسن صاحب، آپ تو سید و خدا کے لیے ایسا مت کریں یار، ایسا مت کریں، تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارا مسئلہ کہ اہل سنت کے ٹکڑے مت کریں۔ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، چلو آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہو نا کہ ہم علماء کو دعوت دیتے ہیں، ہم تو علماء کے قدموں کی خواب ہیں۔ آپ جائیں نا استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس جائیں، ان سے لکھوائیں حق خطیب کے بارے میں۔ آپ جائیں نا امجدیہ میں جائیں، شمس العلوم میں جائیں، اہل سنت کے جو بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آپ ان سے تحریرات لیں، آپ ان سے دستخط کرائیں، ہمیں بھی تو پتہ چلے نا کہ ہمارے اکابر کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے یا کیا حیثیت ہے۔ افسوس کی بات ہے، دیوبندی تو شروع سے کہہ رہے ہیں، وہابی تو شروع سے کہہ رہے ہیں، مماتی تو شروع سے کہہ رہے ہیں، اہل حدیث تو شروع سے کہہ رہے ہیں، وہ تو ولیوں کی کرامات کا شروع سے انکار کرتے ہیں۔ آج آپ فیس بک پہ دیکھیں، وہابیوں وہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آپ کو، آپ کے گلے میں ہار ڈال رہے ہیں کہ آپ نے ایک بندے کی اقرار الحسن صاحب نے، آپ نے ایک بندے کے استانے کے خلاف بول کر پچھلی صدیوں سے آپ نے جو ہے نا سارے ہماری محنتیں جو تھے وہ رنگ لائی ہیں۔ اللہ کے بندے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ استانے بند نہیں ہو سکتے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ولیوں کے استانے کو مزید ہمیشہ کے لیے ستاروں کی طرح، چاند و سورج کی طرح چمکتا ہوا رکھے۔ عزیزان گرامی، تو استاد ابو علی دقاق فرماتے ہیں، یعقوب بن لیث یہ ایک بادشاہ تھا، ایک ایسی بیماری کا شکار ہوا جس کو اس وقت کے روئے زمین کے طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ اب سنیں ذرا، بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ، اس کا نام تھا یعقوب بن لیث۔
ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لا علاج بیماری بن گئی۔ ان سے کسی نے کہا کہ تمہاری سلطنت میں، تمہاری حکومت میں ایک نیک شخص ہے جس کا نام سہل بن عبداللہ ہے، اگر وہ تمہارے لیے دعا کر دیں تو ہمیں اللہ سے پکی امید ہے کہ آپ کو شفا ہو جائے گی اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تیرے بارے میں میری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے کہ تمہاری سلطنت میں، تمہاری قیدوں میں، تمہارے جیل خانوں میں ایسے قیدی موجود ہیں جن کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو جا پہلے تو انہیں آزاد کر اور اس کے بعد تو ٹھیک ہو جائے گا۔ جب اس نے رہا کر دیا مظلوم قیدیوں کو، آج اقرار الحسن صاحب، آپ نے ہماری سلطنت کا، ہماری حکومت کا جو زوال ہے، کبھی اس پر غور و فکر کیا ہے؟ ابھی جو یہ الیکشن ہوئے ان میں جو دھاندلی ہوئی ہے اور جو ہم پر جو بڑے بڑے مسلط کیے جا رہے ہیں، کبھی اس پر آپ نے غور و فکر کی ہے؟ اور بندے خدا کے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے کہ علماء جیلوں میں ہیں، صوفیاء جیلوں میں ہیں، انہیں اذیت و تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ہوتے ہوئے کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اس معذور ایک ولی اکمل و کامل عالم حافظ قرآن کو جیل میں رکھا گیا، ہزاروں علماء کو جیل میں رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد علامہ صاحبزادہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب طال اللہ عمرہ، انہیں قید میں رکھا گیا۔ ختم نبوت کے نعرے پر کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ یہی وجہ ہے جب نحوست علماء کو، مشائخ کے پر زبان کھولی جاتی ہے تو پھر نحوستیں آسمان سے آتی ہیں، برکتیں اللہ اٹھا لیتا ہے۔ حضرت سال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نے سب کو آزاد کر دیا تو آپ نے دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی تو وہ لا علاج بیماری، جس طرح حق خطیب دامت بارک عالیہ قدسیہ کے پاس لا علاج ہو کر لوگ جاتے ہیں، نا امید ہو کر اس کے آستانے پر جاتے ہیں، جس کو تم شف شف کہتے ہو، جب وہ اب تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ پڑھتے کیا ہیں۔ آپ پریشان تھے نا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ سورۃ الناس پڑھتے ہیں، اس طرح نام ناس ہے نا، ناس، اس طرح بیماریوں کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے، دور ہو جاتی ہیں۔ جن نعتوں کو ناس ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ لا علاج بیماری، حضرت یعقوب بن لیث جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا تھا، وہ ٹھیک ہو گئے، تو وہ مال لے کر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ ہدیہ لے لینا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ یار اینکر ہو، اللہ کے بندے، ایک خبر کا کہا جائے تو آپ کہتے ہو اتنے پیسے لیں گے، ایک خبر کا کہا جائے آپ کو اتنے پیسے لیں گے، ایک کالم کے اتنے پیسے لیں گے۔ اللہ والے کلام کو بیچتے نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بطور خوشی انہیں ہدیہ دیتا ہے تو یہ ہدیہ کا قبول کرنا میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سنت مبارکہ ہے۔ کبھی میں اس پر ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا بھی، لیکن آپ نے ہدیہ لینے سے انکار کر دیا۔ ان سے کہا گیا، آپ سے کہا گیا کہ یہ مال فقراء میں تقسیم کر دو۔ یہ سن کر آپ نے اگلی بات سنیں،
جب اس نے کہا نا کہ یہ جو یہاں فقراء بیٹھے ہوئے ہیں یہ مال ان میں تقسیم کر دو، تو اپنے صحرا میں بہت ساری کنکریاں جمع کرائیں، اور جمع کرانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ کنکریاں جب جمع ہو گئی تو کنکریوں کو فرمایا کن جواہرن، اے کنکریوں تم جواہر بن جاؤ۔ وہ جتنی کنکریاں تھی وہ سونا چاندی بن گئے، اور آپ نے اپنے مرید سے کہا جس شخص کو رب کائنات یہ مقام عطا کرے، جسے یہ عطا کرے، اسے ان نذرانوں کی کیا ضرورت ہے، ان ہدیوں کی کیا ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے اپنے رنگ ہوتے ہیں، دعا کرنے کی اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ تو حق خطیب صاحب کا ایک اپنا رنگ ہے جو رب نے انہیں اپنے رنگ میں رنگا ہے، تو ہمیں نہیں جلنا چاہیے۔ لباس ان کا شاہانہ لباس ہے، اللہ نے انہیں عزت دی ہے، ہم کون ہیں جلنے والے؟ وہ دلہن جیسا لباس پہنے تو اللہ نے انہیں عزت دی ہے۔ آخر میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، حضور کے روضہ پر دو بادشاہ ہیں۔ ایک پہلے بادشاہ آیا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پاؤں میں جوتی نہیں تھی، سر پہ ٹوٹا پھوٹا ہوا کپڑا پہنا ہوا تھا بادشاہ۔ اس نے حضور کے روضے کی زیارت کی، سیٹ پہ ہو گیا۔ دوسرا بادشاہ آیا، اس نے شاہی لباس پہنا ہوا، بادشاہ شاہانہ لباس۔ حق سرکار کو بادشاہ کہتے ہیں نا میرے بھائی خطیب حق سرکار، شاہانہ لباس پہنا ہو تو بادشاہ نے، اس نے حضور کے روضے کی زیارت کی تو وہ بھی سیٹ پہ ہو گیا۔ تو کسی نے پہلے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ تو یہاں بادشاہ وقت کا تو بھی تو سج بج کے آ سکتا تھا، تو پھٹے پرانے کپڑوں میں کیوں آیا؟ اس نے کہا یہ جگہ ایسی عاجزی کی ہے تو اس وجہ سے یہاں عاجزی کر کے آیا ہوں، تو کپڑوں میں تکبر لگتا تھا، غرور لگتا تھا، اس وجہ سے جگہ ہی ایسی تھی، اس وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا کہ آپ یہ شاہانہ پوشاک کیوں پہن کر آئے ہو، سر پر تاج کیوں سجا کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا یہ دیا ہوا انہی کا ہے، تو دکھانے آیا ہوں اپنے روحانی باپ کو کہ یہ آپ کا دیا ہوا ہے، کیسے لگ رہا ہے؟ آپ کیا کہو گے؟ اچھا میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں اینڈ پہ تمام دوستوں سے، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کے باپ نے سجدہ کیا، آپ کی والدہ ماجدہ مطہرہ نے سجدہ کیا، آپ کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اندر جاؤ اے یوسف، شاہانہ لباس پہن کر آؤ، اپنے آپ کو بنا کر آؤ۔ جب وہ شاہانہ لباس پہن کر آئے، سر پر تاج سجا کر آئے، ایک فل پاور میں آئے جس سے ہیبت اور دبدبا دیکھ کر پورا دربار کانپ رہا تھا، آپ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ